السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں سے رب ذوالجلال والاکرام نے آج مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، نوازشیں ہوں، اللہ کی کرم نوازیاں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما، علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عنوان ہمارا چل رہا ہے فقیری، تنگ دستی کی طرف دھکیل دینے والے اعمال۔ پچھلے خطبہ میں 2 اعمال بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیے تھے، وہ آپ کو ماشاءاللہ یاد ہوں گے، مجھے امید ہے۔ پہلا عمل کیا بتایا تھا؟ ظلم، زیادتی۔ ظالم کبھی بھی تنگ دستی، فقر و فاقہ کے آہنی ہتھ کنڈوں سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ ظلم کی ایک وقت آتا ہے کہ اسے تاریک راتوں کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ نصرت و تائید کی، اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے استقامت، اس کا دن اور سورج ایک وقت آتا ہے ضرور طلوع ہو کے رہتا ہے۔ دوسرا عمل بتلایا تھا زناکاری اور بدکاری۔ زناکار، بدکار شخص ایک وقت آتا ہے اس کی زندگی میں کہ وہ اپنی زندگی میں ضرور تنگ دستی، فقر و فاقہ کا ضرور شکار ہوتا ہے، اس سے پہلے اسے موت نہیں آتی۔ 2 عمل۔ تیسرا عمل ہے سود۔ سود خور، سودی کاروبار کرنے والا۔ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جس سود کے آہنی پنجوں میں جو بندہ جکڑا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈیفالٹر، ذلیل، رسوا، فقر و فاقہ، تنگ دستی اس کا نصیب اور مقدر ضرور بنتی ہے۔ اگر بظاہر اس کے پاس دنیا کا مال موجود بھی ہو، پھر بھی اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور زندگی اس کی فقیروں والی ہی رہتی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ان الربا ان کثر فعاقبتہ تسیر الی کل۔ ربا، سود، سودی کاروبار کرنے والا، سودی لین دین کرنے والا، سودی سلسلے بڑھانے والا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود جو ہی بڑھتا جاتا ہے یوں سمجھے کہ کمزور ہوتا جا رہا، جو زیادہ بڑھتا جاتا ہے، پروان چڑھتا جاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو سمجھ لو کہ یہ فقیری کی طرف بڑھ رہا ہے
اور بڑی تیزی کی طرف، تنگ دستیوں کی طرف، مجبوریوں، لاچاریوں اور پریشانیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ محق کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، ختم کر دینا۔ ربا کو اللہ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ سودی کاروبار، سودی لین دین، سود سے بننے والی فیکٹریاں، سود پہ چلنے والے کارخانے، سود پہ چلنے والے گھر، سود پہ چلنے والی تجارتیں، سود پہ چلنے والے کاروبار، ایک وقت آتا ہے کہ انہیں منہ کے بل گرنا پڑتا ہے اور فقر و فاقہ، تنگ دستی ان کا نصیب اور مقدر ضرور بنتی ہے۔ یمحق اللہ الربا، ربا کو اللہ مٹاتا ہے، ربا کو اللہ ذلیل کرتا ہے، سود کو اللہ خراب کرتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ۔ آسمانوں سے رب کائنات لعنتیں کرتے ہیں کس پر؟ جو سود کھانے والا ہے، سود کھلانے والا ہے، گواہی دینے والا ہے، لکھنے والا ہے۔ چار آدمیوں کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اگر آپ دنیا میں کوئی لعنتی شخص دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ زمین پہ چلتا پھرتا اگر آپ کو کوئی سودی کاروبار کرنے والا بندہ جو نظر آتا ہے اس کو دیکھ لیں، اس پہ آسمانوں سے اللہ کی لعنتیں برس رہی۔ کیا لعنت اور رحمت جمع ہو سکتی ہیں؟ کیوں جی؟ لعنت اور رحمت ایک جگہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے سود کھانے والا، سود کھلانے والا، وما ینطق عن الہوا، کون سی زبان نبوت جس زبان سے جو کچھ نکلا ہے، حق نکلا ہے، سچ نکلا ہے۔ محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات کی لعنتیں برس رہی ہیں اس بندے پر جو سودی کاروبار کر رہا ہے۔ جب سود کے کاروبار کرنے والا، سود پہ فیکٹری چلانے والا، سود پہ کارخانے چلانے والا، سود پہ کاروبار کرنے والا، سود سے دکانداری کرنے والا، اللہ کی لعنتیں اس پہ برس رہی ہیں، پھر مالک کی عظمت کی قسم ہے اللہ کی رحمت اس پہ نہیں آ سکتی۔ اور سود اتنا گھناؤنا جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے سود کہ سود کھانے والے پہ تو لعنت سمجھ آتی ہے۔ سود کھانے والا چونکہ وہ کھا رہا ہے اس پہ تو لعنت سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ کا غیظ، اللہ کا غضب، رب کائنات کا غصہ سودی کاروبار کرنے والے پر، سودی معاملات کرنے والے پر اتنا ہے، فرمایا جو اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی اٹیچمنٹ رکھے گا اسے بھی لعنت کا برابر میں شریک کر دیا جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ اٹیچ ہے، کاروبار کر رہا ہے اس کے ساتھ، آپ نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا، سود کھانے والا کون ہے؟ بولیں سارے بولیں، سود کھانے والا کون ہے؟ لعنتی۔ سود کھانے والا کون ہے؟ لعنتی۔ کھانے والا لعنتی، وموکلہ، سود کھلانے والا لعنتی، وشاہدیہ، سود پہ گواہی دینے والا بھی کون ہے؟ لکھنے والا بھی کون ہے؟ جو لکھ رہا ہے وہ اپنے گھر تو نہیں لے کے جا رہا سود، جو گواہی دے رہا ہے وہ اپنے گھر تو نہیں لے کے جا رہا، لیکن اللہ کے غصے میں وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ فرمایا جس طرح کھانے والا لعنتی ہے، جس طرح کھلانے والا لعنتی ہے، اسی طرح لکھنے والا بھی لعنتی ہے، گواہی دینے والا بھی لعنتی ہے۔ رب کائنات کی طرف سے یہ چار آدمی ایک موقع پر، چار آدمیوں کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اور جب تک اس سے تائب نہیں ہوں گے اس وقت تک آسمانوں سے ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنتیں اترتی رہیں گی۔ تیسرے پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹاتا ہے، اللہ ربا کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے ربا، سود بڑھ نہیں سکتا،
سود میں فراوانی نہیں آ سکتی، سود میں خوشحالی نہیں آ سکتی، پھر میں اور آپ یہ سوچیں کہ اس میں ہمارے لیے کامیابی ہوگی، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا ظلم اپنے ساتھ ہے، اپنے ساتھ۔ آج آپ کے ملک کے حال یہ ہے کہ اس ملک کی بنیادیں ہلتی جا رہی ہیں، کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں، ملک تباہی بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہے، ہر طرح کی برائیاں یہاں پہ جناب زور آور ہو چکی ہیں، اور نیکی کی راہیں اور دعوت دین کے رستے کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر مکمل طور پہ سودی نظام ہے، اور لوگ دن رات راگ الاپتے ہیں، معیشت تنگ ہو گئی، معیشت برباد ہو گئی، معیشت مک گئی، ختم ہو گئی، برباد ہو گئی۔ بھائی تیرے ملک کا سارا نظام سود پہ چل رہا ہے، سود کے پیسے پہ پڑ رہے ہو، پھر تمہیں معیشت کی مضبوطیاں کیسے نصیب اور مقدر بن سکتی ہیں؟ اللہ کی قسم یہی ملک آج سود کے خلاف اعلان جنگ کر دے، رب کائنات کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں، نوازشیں اتنی ہوں گی کہ جب صحابہ کرام کا دور تھا اس وقت تک کتنا سودی کاروبار تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو آپ نے فرمایا وَإِنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ، لوگوں سن لو، آج میں جہالت کی جتنی سود کی قسمیں تھیں، جتنے سود کے رستے تھے، آج وہ سارے رستے محمد کریم اپنے قدموں کے نیچے کچل رہا ہے، اور آج کے بعد سود کے سارے رستے بند کر دیے گئے، سود کے رستے مکمل طور پر ان کے سامنے باندھ دیا گیا ہے، سود ختم کر دیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہی اعلان کیا تھا کہ جہالت کے جتنے سود تھے آج وہ سارے کے سارے میں نے کچل ڈالے۔ پھر سب سے مضبوط ترین دور کون سا گزرا ہے مسلمانوں کی تاریخ میں؟ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور تھا۔ اس دور میں کتنی سلطنتیں، حکومتیں ہماری سود پہ چلتی تھیں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کہتے ہیں ربا کو ہم مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ سود کھانے والا، سودی کاروبار کرنے والے کو ایک دن ضرور آتا ہے، اسے ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور قار مذلت میں گرے گا، فقر و فاقہ، تنگ دستی اس کی زندگی میں اس کا نصیب اور مقدر بنے گی، اور جو کچھ اسے دنیا کی ریل پیل نظر آتی ہے ساری ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیسرے پارے میں، جہاں پہ یہ آیت کریمہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو مٹاتے ہیں، صدقوں کو بڑھاتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ ان کے مالوں میں بڑھوتیاں عطا کرتے ہیں۔ اللہ ان کی سوچ فکر بھی وہاں تک رسائی ان کی سوچ کے لیے ممکن نہیں ہوتی جہاں تک رب ذوالجلال والاکرام انہیں بلند کر دیتے ہیں، اور اللہ انہیں وافر رزق حلال عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ۔ عظیم فعیل کا وزن ہے، جو سودی کاروبار کر رہا ہے مسلسل گناہگار ہے، مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، جس کے نامہ اعمال میں بلا ناغہ گناہ لکھے جا رہے ہیں اس کا کیا بنے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایماندارو اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، جو تمہارا سودی کاروبار ہے، لین دین ہے، جہاں جہاں پہ سود کے تمہارے معاملات ہیں ان کو چھوڑ دو، بچ جاؤ اللہ کی جہنم سے، سود سے تائب ہو جاؤ، سود سے کنارہ کش ہو جاؤ، سود سے اپنے آپ کو پیچھے کر لو، چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِین، اگر تم مومن ہو پھر سود سے تائب ہو جاؤ، اگر مومن نہیں ہو تو پھر جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو پھر تمہیں سود کی اجازت نہیں ہے۔
جو سودی کاروبار کر رہا ہے وہ اپنے ایمان کی بھی ساتھ فکر کرے. ایمان کی شمع بجھ چکی ہے، ایمان کی چنگاریاں بجھ گئی، ایمان کی شمع مدم ہی نہیں ہوئی، سرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے. فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود تھا اس سے تائب ہو جاؤ، اپنے آپ کو پیچھے کر لو، تائب ہو جاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ، سود کے قریب بھی نہیں جانا. اگر تم مومن ہو، اگر مومن نہیں ہو پھر جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو، پھر ہم تمہارے ساتھ خود ہی نپٹیں گے. اور اگلی آیت کریمہ میں رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا، اگر اس سے کنارہ کشی نہ اختیار کی، پھر سنو فَأْذَنُوا حَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر سمجھ لو جس طرح مشرکین مکہ رسول اللہ کے خلاف نکلتے تھے، جس طرح کفار اسلام کے خلاف نمبرداز ماں ہیں، جس طرح غیر مسلم دین اسلام کے خلاف اپنی تمام تر طاقتیں استعمال کر رہے ہیں، پھر سمجھ لو کہ تم بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہو. تمہارا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ تمہاری جاری ہے. جب تک تمہارا سودی کاروبار جاری ہے، جب تک سود کے معاملات جاری ہیں، اس وقت تک آپ کی جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جاری ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہاری طرف سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہے. ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہے، سود سارا چھوڑ دو. کیا اپنے اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، جہاں جہاں بھی جس میرے بھائی کا بھی سود کے ساتھ متعلقہ کو معاملہ ہے، آج اپنے رب سے وعدہ کر لو، اپنے اللہ کے ساتھ عہد و پیما کر لو، پختہ میثاق اپنے رب سے کر لو، اللہ آج کے بعد ساری زندگی کبھی سودی کاروبار نہیں کروں گا انشاءاللہ. جو لوگ کہتے ہیں مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، کیا ہوگا سود چھوڑو گے؟ کیا تمہیں اپنے رب کے قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ من اصدق من اللہ حدیثا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات کھری ہو سکتی ہے؟ رب سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں سود کو مٹاتا ہوں، سود کو فقر و فاقے دیتا ہوں، پھر بھی یقین نہیں آتا. میں نے ایک خطبے میں 2 فیکٹریوں کی آپ کے سامنے مثال دی تھی ڈسکا میں. بڑی بڑی فرنس، ایک بہت بڑی فرنس ہے اور ایک بہت بڑی رائس مل ہے، ایکڑوں میں صرف گودام ہیں اس کے. آج کھنڈرات بنی پڑی ہیں، ڈر لگتا ہے وہاں سے. مالک سودی کاروبار کرنے والے تھے، ملک سے باہر بھاگ چکے ہیں. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اللہ کی قسم تیری پرواز یہ نہیں ہے، تیری پرواز رزق حلال ہے، رزق حلال. اگر حرام کا ایک لقمہ تیرے پیٹ میں جاتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل اشعث واغبر یمد یدیہ، ایک آدمی نکلتا ہے، بال اٹے ہوئے ہیں، کپڑوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، بیت اللہ الحرام میں پہنچتا ہے، یمد یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے بلند کیے ہوئے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدی، اوے آنے والے تیری کوئی حاضری قبول نہیں، تیرے آنے کا کوئی مول نہیں، تیرے آنے کی کوئی قیمت نہیں. اللہ تیرے اس گھر میں آیا ہے جہاں ایک نماز ادا کریں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. اور عمرے کرنے والے حجاج کرام کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور عمرے کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. رب سے بڑھ کر کوئی مہمان کی قدردانی کر سکتا ہے؟ لیکن مہمان بن کے آنے والوں کو کہا جا رہا ہے میں تمہیں اپنے مہمان نہیں مانتا. جب رب کہے میں تمہیں مہمان نہیں مانتا، پھر بندے کے پلے میں کچھ رہ جائے گا؟ سفر کا فائدہ ہوا؟
اللہ یہ سفر کی صعوبتیں سہتا ہوا، ہواؤں کے سینے چیرتا ہوا، پہاڑوں کی چوٹیوں کو کراس کرتا ہوا، سمندروں کے سینے پھاڑتا ہوا، اللہ تیرے اس گھر میں پہنچا جس کے بارے میں تو نے خود اعلان کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تیرے اس گھر میں آ گیا ہے، ابھی تو اسے معاف کر دیا جائے۔ فرمایا اسے کوئی معافی نہیں ہے، نہ ہم اسے قطعاً معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ الحجاج والعمار وفد اللہ، حاجی عمرے کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو، میرے گھر میں آنے والو، وَلَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو کچھ تم نے مجھ سے مانگا ہے میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ جو کچھ مانگا ہے میں نے تمہیں عطا کر دیا۔ کن کو اللہ کہتے ہیں؟ حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ تم نے مانگا میں نے دے دیا۔ اسی پہ بس نہیں، وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ، جن جن کی آج تم نے سفارش کر دی، جس جس کے لیے آج تم نے دعائیں کر دی، میں نے ان کو بھی وہی کچھ عطا کر دیا ہے۔ تم میرے اتنے لاڈلے ہو، اتنے پیارے ہو، لیکن حرام کا ایک لقمہ کھانے والے کے لیے بھی کہا جاتا ہے مطعمہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، اوڑھنا بھی حرام کا، بچھونا بھی حرام کا۔ احرام کی 2 چادریں فقیرانہ لباس جو تو نے زیب تن کیا ہوا ہے یہ بھی حرام کے پیسوں کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، میں کہاں سے تیرے حج، تیرے عمرے، تیرے سفروں پہ تجھے نیکی عطا کروں؟ تو تو میرے خلاف اعلان جنگ کرتا رہا ہے، تو نے تو ابھی تک میرے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اور آج قرآن کریم کے آیات و بینات کو سماعت کر لینے کے بعد، محمد کریم علیہ السلام کی احادیث کو سن لینے کے بعد بھی اگر کوئی سود سے تائب نہیں ہوتا، پھر وہ سمجھ لے کہ میں نے اپنے اللہ کے ساتھ ڈہٹائی اور سینہ زوری سے کام لے رہا۔ اپنے اللہ کے سامنے ڈہٹائی کرنے والا کیا پھر اسے معاف کیا جائے گا؟ نہیں معاف کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جو شخص سودی کاروبار کرنے میں شریک ہوتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، لکھنے کے معاملات میں آتے ہیں، رب کائنات نے انہیں لعنت کے برابر کے شریک کر دیا ہے۔ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور گواہی دینے والا سارے کون ہیں؟ سارے ذرا بولے، سارے بولے کیا ہیں؟ سود کھانے والا کون ہے؟ لعنتی ہے۔ سود کھلانے والا لعنتی ہے، سود لکھنے والا لعنتی ہے، سود پہ گواہی دینے والا لعنتی ہے۔ جب ساری زندگی لعنتیں ہی لے رہے ہو تو رحمتیں کب سمیٹو گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا برکت فی مال خالتہ الربا، جو مال سود کے ساتھ خلط ملط ہو جاتا ہے اس میں رب کی طرف سے کبھی برکتیں نہیں آتی۔ ایک گلاس پانی کا ہوئے، ایک چھینٹ، صرف ایک چھینٹ، ایک قطرہ پیشاب کا اس میں گرا دے، پی لیں گے؟ یوں ہی سمجھیں کہ سود تھوڑا بھی ہے وہ پیشاب سے بھی زیادہ نجس ہے۔ تیری اولاد سود پہ پل رہی ہے، تیرا گھرانہ اس کے رگو پے میں سود رچا بسا ہے، تیری اولاد کی بنیادیں سود پہ، تیرے کاروبار کی اساس سود پہ، تیرا لین دین سود، تیری زندگی کے مشغلے سارے سود سے اٹے ہوئے ہیں، پھر تجھے اللہ کی رحمتیں کہاں سے ملیں گی؟ کہاں سے تیری اولاد فرما بردار اور تابع دار ہوگی؟ کہاں سے تیرے بچے تیرے لیے دعا کریں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے باپ پہ رحم فرما؟ کبھی تو نے انہیں حلال کھلایا ہو تو تبھی دعا آئے۔ حرام تو انسان اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیتا ہے، حرام کے نتائج، سود کے نتائج انسان اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیتا ہے، اسے اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اس کے نتائج نہیں دیکھ لیتا۔ آپ نے فرمایا جس مال کے اندر سود کی ملاوٹ ہو اس میں برکتیں نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سودی کاروبار، سودی معاملات میں
جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان سے میری التماس ہے، اللہ کے واسطے آج پکے تائب ہو جائیں، اپنے رب کو منا لیں۔ آپ کا رب آپ پہ روٹھا ہوا ہے، آپ کا رب آپ پہ ناراض ہے۔ اگر آپ سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود کے معاملات ہیں آپ کا رب آپ پہ ناراض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے قیامت کے دن، سود کھلانے والے قیامت کے دن اللہ کے حضور جائیں گے، جہنم کے اندر انہیں ڈالا جائے گا، اور ان کے حالات کیا ہوں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا بطونہم کالجبال، ان کے پیٹ پہاڑوں کی مانند ہوں گے، پہاڑوں جیسے ہوں گے۔ جس طرح بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کے مثل ان کے پیٹ ہوں گے۔ فیہن حیات والعقارب، اور ان کے پیٹوں کے اندر بڑے بڑے بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے۔ کل بغال، میرے محبوب نے فرمایا جس طرح خچر پلے ہوئے ہوتے ہیں، پلے خچروں کے برابر ان کے پیٹوں کے اندر ٹھویں اور سانپ ہوں گے، جو اللہ کی جہنم کی آگ سے تیار کیے ہوئے ہوں گے۔ اور بھائیو یہ زندگی بڑی تھوڑی سی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے۔ صحابہ کرام بھی اپنی زندگیاں گزار گئے۔ میں نے ایک خطبے میں آپ کو بتلایا تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی قمیض کو 18 پیوند لگے ہوئے تھے، 18 جگہ سے ٹانکوں کے ساتھ اسے جوڑا ہوا تھا۔ زندگی ان کی بھی گزر گئی، زندگی سود کھانے کھلانے والوں کی بھی گزر گئی، ان کے نام آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ سودیوں کے نام مٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لعنتیں برس گئی، ان کی قبروں کے اوپر بھی لعنتیں برس رہی ہیں جو لوگ سود کی زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی تو ان کی بھی گزر گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے حالات ہی کچھ اور تھے۔ ایک دن بیٹھے، دسترخوان لگا، روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہے، دسترخوان کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، رونے لگ گئے، رونے لگ گئے، رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا عبد الرحمن رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے، مصعب بن عمیر کے تن کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے، اگر اس کے سر کو ڈانپتے تھے بدت رجلاہو، اس کی ٹانگیں ننگی ہو جاتی تھی، اگر ٹانگوں کے اوپر کپڑا دیتے تھے، قدموں کو ڈانپتے تھے، بدا راسہو، سر ننگا ہو جاتا تھا۔ محبوب نے فرمایا اس کے قدموں کے اوپر گھاس لا کے رکھ دو، اس کے سر کو ڈھانپ دو، وہ تو فقیرانہ حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا۔ عبد الرحمن تیرے دسترخوان پہ اتنی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، قیامت کے دن رب کے دربار میں اتنی نعمتوں کے کیسے جواب دے سکو گے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، رب کائنات نے پوچھنا ہے۔ ان کی سوچ تو ایسی تھی، آج تیری سوچ یہ ہے کہ مال زیادہ ہونا چاہیے، مال زیادہ ہونا چاہیے، مال زیادہ ہونا چاہیے، دن رات مال مال مال، یہی حال ہے دن رات، رات ہو تب بھی مال، دن ہو تب بھی مال، رات کی تاریکی میں بھی مال کی تسبیحاں، رات دن کے اجالے میں بھی مال کی تسبیحاں۔ اور میرے بھائیوں کبھی صحابہ کی سیرت بھی پڑھا کریں، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، یہ کتاب مکتبے سے خریدیں اور اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے ان کتابوں کو، صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ کی قسم آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ یہ دنیا کی جو ہرس اور طمع اور لالچ پڑے ہوئے ہیں، اللہ یہ سارے لالچ مٹا دے گا انشاءاللہ، کیونکہ لالچ آتا ہے تو تب ہی سودی سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ تو تیسرا سلسلہ جو فقیری کی طرف دھکیلنے والا ہے وہ کیا ہے؟ سارے بولے کیا ہے؟ بولے ذرا کیا ہے؟ سارے بولا کریں، سارے یاد ہو جاتا ہے۔ پہلا کیا بتلایا ہے؟ ظلم۔ پہلا کیا ہے؟ دوسرا زنا، تیسرا سود، اور چوتھا فرمایا کبھی لالچ نہ کرنا، لالچ فقیری کی طرف دھکیل دیتا ہے، لالچ تباہ کر دیتا ہے، لالچ برباد کر دیتا ہے۔ بندہ خیانت کرتا ہے کیوں؟ جب لالچ کرتا ہے۔ چوری کرتا ہے کیوں؟ جب لالچ کرتا ہے۔ سودی کاروبار کرتا ہے کیوں؟ جب لالچ ہوتا ہے۔ حرام کماتا ہے کیوں؟ جب لالچ ہوتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، پیچھے کیا ہے؟ پیچھے طاقت لالچ کی ہے۔ اور اگر کسی کے مال کے اوپر ڈاکے ڈالتا ہے، شب خون مارتا ہے، حقوق غصب کرتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ لالچ ہے۔
صحابہ کی زندگی کو قرآن نے بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ بھوکے رہ کے بھی اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب ہجرت کی، مدینہ پہنچے، میرے محبوب نے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. آخا رسول اللہ بین صحابی، اپنے صحابہ کے درمیان مواخات قائم کی اور عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، سب کچھ لٹا کے گئے. محبوب نے پوچھا عبد الرحمن کچھ بچا کے لائے ہو؟ کہا محبوب کچھ نہیں لے کے آیا. کہا ایمان بچا کے لے آئے ہو؟ جی ایمان بچ گیا ہے. فرمایا ایمان بچا کے لے آئے ہو؟ سب کچھ ہی بچا کے آ گئے. ساتھ کہنے لگے اللہ کے رسول لی بستانان، میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ میں عبد الرحمن بن عوف کے نام الاٹ کرتا ہوں. لی امراتان، میری 2 بیویاں ہیں، اطلقو احداہما، ایک کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت پوری کرے، عبد الرحمن اس سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لے. آج تو یہ منظر سگے بھائی پیش نہیں کر سکتے. یہ آپ نے اپنے محلے میں پچھلے ایام میں دیکھا نہیں ہے؟ دنیا کے مال کی تقسیم اور روپے پیسے کی وجہ سے بھائی خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. بھائی کو جناب بھائی کو مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، بھائی کے لیے اسلحہ چھپائے ہوئے پھرتا ہے، بھائی کو کہتا ہے میں نے تجھے یوں کر دینا ہے، یوں کر دینا ہے، تجھے مار دینا ہے، ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا. بھائی اپنے سگے بھائی کو دھمکیاں دے رہا ہے. پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی قسم صرف دنیا کے مال کا طمع، لالچ اور ہرس ہے. وہ منظر جو صحابہ کرام نے پیش کیا تھا چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھا. آج تک کوئی معاشرہ ایسا منظر پیش نہیں کر سکا جو منظر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیش کیا تھا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنی بات کہی، آگے کون ہے؟ آگے عبد الرحمن بن عوف ہے جو سب کچھ رب کے دین کے لیے لٹا کے آیا ہے. کہنے لگے عبد الرحمن یہ باغ آپ کا آدھا، ایک بیوی بھی آپ کو دیتا ہوں. کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، عبد الرحمن اللہ تیرے اہل میں بھی برکت عطا فرمائے، اللہ تیرے مال میں بھی برکت عطا فرمائے. کیا کہتے ہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں مال مفت دلے بے رحم، مفت کا مال آ رہا ہے سمیٹ لو. عبد الرحمن تیری عظمت پہ قربان جاؤں، کوئی لالچ نہیں کیا، کوئی طمع نہیں کیا. مفت کا مال مل رہا ہے، آدھا باغ مل رہا ہے، بیوی مل رہی ہے، آسانی کی موجوں کی زندگی گزارتے ہیں. نہیں، کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، سعد اللہ تیرے مال میں بھی برکتیں عطا فرمائے، رب تجھے تیرے اہل میں بھی برکتیں دے. دلونی الی السوق، مجھے منڈی کا رستہ دکھا. جس رب نے سعد بن ربیع کو دیا ہے وہ عبد الرحمن کو بھی دینے پہ قادر ہے. اور اللہ کی قسم مورخین نے لکھا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے پنیر کا کام شروع کیا، گھی کا کام شروع کیا. لو رفعت حجرا، اگر میں ایک پتھر بھی اٹھاتا تھا، لوجدت تحتہ ذهبا او فضة، مجھے اس کے نیچے سے بھی سونا اور چاندی ہی ملتی تھی. ایک موقع پہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مدینہ میں تھر تھراہٹ سی محسوس ہوئی. پوچھا وما هذه الرجہ، یہ تھر تھراہٹ کس کی ہے؟ فرمایا عبد الرحمن بن عوف کا ایک قافلہ آیا ہے، 700 اونٹ غلے کا بھی مدینہ میں داخل ہوا ہے، 700 ٹن غلہ آیا شام سے. عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ مدینہ میں پہنچا ہے. ماں عائشہ کہتی ہیں سقاہ اللہ من سلسبیل الجنہ، اللہ عبد الرحمن کو جنت کے سلسبیل چشمے کا پانی پلائے. میں نے کائنات کے امام کی زبان نبوت سے سنا تھا یدخل الجنت حبوا، میرا عبد الرحمن جنت میں اچھلتا کودتا داخل ہوگا. اور کسی نے سنتے ہی جا کے عبد الرحمن بن عوف سے کہا آپ کے بارے میں ماں عائشہ نے یہ حدیث بیان کی ہے. سیدھے ماں عائشہ کے پاس حاضر ہوئے، آ کر کہتے ہیں یا اماں اتشہدین انک سمعت ھذا من رسول اللہ، کیا آپ نے میرے بارے اللہ کے رسول کی زبان نبوت سے یہ سنا ہے؟ ماں عائشہ کہتی ہیں سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی، میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے محفوظ کیا. فرمانے لگے ام المومنین آپ گواہ بن جاؤ، میں نے 700 اونٹ غلے سمیت اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا ہے. یہ اس کا حال ہے جس کو مفت میں بیوی مل رہی تھی، جس کو مفت میں مال مل رہا تھا، باغ مل رہا تھا. اس نے کہا تھا اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے. لالچ نہیں کیا، طمع نہیں کیا. جب لالچ نہیں ہوگا، طمع نہیں ہوگا،
پھر اللہ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں، نوازشیں، الفتیں اور اللہ کی طرف سے آسانیاں، آسائشیں، سہولتیں اس طرح بندے کے لیے امڑتی ہیں، آسمانوں سے امڑتی ہیں۔ جب لالچ ہو، طمع ہو، اور طمع اور لالچ کی گندگی انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے، دنیا کا بندہ عبد الدینار عبد الدرہم بنا دیتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، عبد الدینار کا بیٹا، عبد الدینار کا بیٹا، عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، جس کی زندگی میں صرف دنیا کا مال ہی آیا، نہ دین رہا، نہ اللہ کا قرآن رہا، نہ محمد کریم کی حدیث رہی، نہ اللہ کا ڈر رہا، نہ اس کے دل میں تقوی رہا، نہ للہیت رہی، نہ طہارت رہی، نہ پاکیزگی رہی، نہ اللہ کا خوف رہا، نہ صلہ رحمی رہی، نہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کے دل میں الفتیں رہیں، نہ اپنے بھائیوں کے لیے محبتیں رہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ہلاک ہو گیا ہے، تباہ و برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دو چیزیں آج بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو سود انسان کو فقیری کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور دوسرا طمع اور لالچ، یہ بھی انسان کو فقیری اور انسان کو ذلت اور رسوائی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔